یقینی طور پر اولاد پر ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا حق باقی رہتا ہے، اور ان کے حقوق میں سے ہے کہ تم ماں باپ کو نیکی کے ساتھ یاد کرو، اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کو اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ یاد کرو، اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، نیکیاں ایصال کیا کرو، بھیجا کرو، اس لیے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد ماں باپ بڑے محتاج ہو جاتے ہیں جو اپنی اولاد کے منتظر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ اور روز جمعہ تمہارے ارواح تمہارے گھروں کو آتی ہیں، ان کے لیے نیکیاں ایصال کرو، ثواب کرو۔ آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت کے پاس ایک شخص آتے ہیں، آقائے مہدی فقیہی جس کا نام تھا، انہوں نے ذکر کیا اس واقعے کو، کہا کہ میں آقا بہجت کی خدمت میں گیا اور کہا آقا ایک استخارے کی زحمت ہے، ایک استخارہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم فاتح کبیرہ سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ کہا آقا یہ فاتح کبیرہ کیا ہے؟ کہا فاتح کبیرہ وہ ہے کہ اگر کسی میت پر پڑھی جائے اور کسی قبر پر جا کر پڑھی جائے تو پروردگار دو عالم پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور مرنے والے کے لیے ایک خزانہ اسے نصیب کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فاتح کبیرہ یہ ہے، کہا ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت اور ایک مرتبہ چار خل کی تلاوت، 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت 7 ٹائمز، 7 مرتبہ، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی۔ یہ پڑھ کر اس مرنے والے کے لیے، اس قبر میں دفن ہونے والے کے لیے اگر ایصال ثواب کر دو گے تو خزانہ ہوگا، اور تمہاری زندگی میں ایسی گشائش ہوگی کہ تمہیں کبھی استخارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آقا بہجت جو عارف زمان تھے، انہوں نے یہ عمل بتایا۔ وہ کہتے ہیں میں فوری اپنے ماں باپ کی خبر پر گیا، جانے کے بعد میں نے فاتح کبیرہ ان کی خبر پر پڑھا، پڑھ کر واپس آ گیا۔ چند ہی دن کے بعد میری پھوپھی نے مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا اپنے ماں باپ کے لیے نیک کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا کہ تمہارے ماں باپ کو خواب میں دیکھا کہ بہترین باغ میں ہے اور ان کے سامنے ایسا تشت رکھا ہوا ہے کہ جو سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے، سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے وہ تشت، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے فقط فاتح کبیرہ کا ہدیہ انہیں بھیجا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔